السلام علیکم دوستوں، حیرت کدہ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے ایک ایسی مکھی جسے دنیا شہد کی مکھی کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں دوستو، شہد کی مکھی قدرت کا ایک بڑا ہی نرالا شاہکار ہے۔ دوستو، کافی عرصہ سے لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ شہد کی مکھیوں میں نر مادہ کچھ ایسا تصور نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان میں ایک ہی قسم کی مکھی شہد بھی بناتی ہے اور چھتا بھی بناتی ہے۔ لیکن بعد کی تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ صرف مادہ مکھیاں ہی شہد بناتی ہیں۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تمہارے رب نے الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی چھتریوں میں اپنے چھتے بنا۔ دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتخذی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ عربی زبان میں یہ فعل امر ہے اور مؤنث یعنی مادہ کو مخاطب کر کے حکم دیے جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ واضح کر دیا کہ شہد بنانے کا کام جو مکھی سر انجام دیتی ہے وہ مادہ ہے۔ اس مادہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پہاڑوں اور درختوں پر اپنے چھتے بنانے کا کام کرو اور وہ چھپر جو قدرتی ہیں، جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہاں بھی اپنے گھر یعنی چھتے بناؤ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں حکم دیا کہ تمام پھلوں پھولوں کا رس چوسو اور کھاؤ۔ یہاں پھر مؤنث کا صیغہ کلی استعمال فرمایا ہے۔ اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی جاؤ، رزق کی تلاش میں پرواز کر کے جو فضائی روٹ شہد کی مکھی استعمال کرے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلوکی کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ بھی پہلے دو لفظوں جیسا ہی لفظ ہے، یعنی مادہ کے لیے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے تذکرے میں ان تین لفظوں کو لا کر واضح کر دیا ہے کہ جو نحل یا شہد کی مکھی شہد بنانے کا عمل سر انجام دیتی ہے وہ مادہ مکھی ہے، جبکہ شہد کی مکھی کا جو نام اس آیت کے نام سے منسوب ہے النحل، وہ نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مزید برآں سورہ نحل کی آیت نمبر 69 یعنی 69 میں مؤنث کی دو ضمیریں بھی استعمال فرمائی ہیں، ربک اور بطونہا۔ یہ دونوں ضمیریں مؤنث کی ہیں، یعنی مکھی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے رب کے ہموار کردہ راستے پر اپنا کام کرتی چلی جا۔ دوسری ضمیر کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ان مادہ مکھیوں کے پیٹوں سے شہد کا مشروب تیار ہوتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں 5 عدد ثبوت دے کر واضح کر دیا کہ شہد کی جو مکھی شہد بناتی ہے وہ مادہ ہے۔ اور جبکہ آپ جب سائنسی تحقیقات کو دیکھیں تو یہ تقریباً 1606 میں یہ بات ثابت ہوئی کہ شہد بنانے والی مکھی ایک مادہ مکھی ہوتی ہے، اور 17ویں اور 19ویں صدی کی تحقیق میں یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو گئی کہ جو شہد بنانے والی مکھی ہوتی ہے وہ مادہ مکھی ہوتی ہے۔ اور نر مکھی جسے نکھٹو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ صرف تولیدی نظام میں حصہ دار ہوتی ہے، باقی اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، جبکہ ملکہ مکھی افزائش نسل کے لیے ہوتی ہے۔ اور کارکن مکھیاں شہد بنانے اور چھتا بنانے کے کام کرتی ہیں۔ تو دوستو، یہ ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ شہد بنانے والی مکھی ایک مادہ مکھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پیٹ میں جو شہد بنتا ہے وہ تو کافی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اور دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آدھے انچ کے سے بھی کم کے پیٹ میں 3-4 قسم کے نظام اکٹھے ہیں، جس میں ہم ڈنک مارنے کا نظام یعنی زہر والا نظام الگ ہے، اور پیشاب کرنے کا نظام الگ ہے،
اور شہد بنانے کا نظام الگ ہے۔ دوستو، ویسے تو سمعنا و اطعنا کے اصول کے تحت جو بھی ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پر ہم منوعاً یقین کرتے ہیں، اور جو بھی قرآنی آیات ہیں اس پر ہمیں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن جوں سائنسی ترقی ہو رہی ہے اور تحقیقات کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے، اور اس بات پر یقین اور بھی پختہ ہوتا جا رہا ہے، اس کائنات کا حقیقی رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی حیرت انگیز ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے حیرت کدا۔